یہیں سے ملاحظہ فرمانے حاضر کرتا ہوں. ایک مصرع ہوا کہ قریب شہرگ جاں ہے نظر نہیں آتا. قریب شہرگ جاں ہے نظر نہیں آتا. ملاحظہ کر لے حاضر کرتا ہوں. سنا ہے مرہم جاں ہے نظر نہیں آتا. ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں. سنا ہے مرہم جاں ہے نظر نہیں آتا. میرا امام کہاں ہے نظر نہیں آتا. لطف اٹھا لیجیے گا جو یاد چل رہے ہیں. جزاک اللہ. ممدو ایسے ہی سنا جاتا ہے. زندہ باد مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. سنا ہے مرہم جاں ہے نظر نہیں آتا. میرا امام کہاں ہے نظر نہیں آتا. مثال مشک ہے اس کا وجود لافانی. وہ خوشبوؤں میں نہا ہے نظر نہیں آتا. جزاک اللہ. مثال مشک ہے اس کا وجود لافانی. مثال مشک ہے اس کا وجود لافانی. وہ خوشبوؤں میں نہا ہے نظر نہیں آتا. وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرکھ. وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرکھ. اسی کا نام عزا ہے نظر نہیں آتا. نماز وہی ہے عبادتوں کی پرکھ. وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرکھ. وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرکھ. اسی کا نام عزا ہے نظر نہیں آتا. وہ ایک نہج بلاغہ ہے آیتوں کے لیے. وہ ایک نہج بلاغہ ہے آیتوں کے لیے. وہ ایک نہج بلاغہ ہے آیتوں کے لیے. وہ آیتوں کی زبان ہے نظر نہیں آتا. اب دلوں میں اگلا شعر اتار لیجیے گا. وہ ایک نہج بلاغہ ہے آیتوں کے لیے. وہ آیتوں کی زبان ہے نظر نہیں آتا. تو سوال میں نے کیا تھا سمندروں سے, مگر کہا ہوا نے کہ ہاں ہے نظر نہیں آتا. جزاک اللہ. سنا ہے مرہم جاں ہے نظر نہیں آتا. میرا امام کہاں ہے نظر نہیں آتا. وہ ایک نہج بلاغہ ہے آیتوں کے لیے. وہ آیتوں کی زبان ہے نظر نہیں آتا. سوال میں نے کیا تھا, مصرع ذہن میں رکھیے گا, قریب شہرگ جاں ہے نظر نہیں آتا. سوال میں نے کیا تھا سمندروں سے, مگر کہا ہوا نے کہ ہاں ہے نظر نہیں آتا. خبر یہ دی ہے گلستان کی بہاروں نے. خبر یہ دی ہے گلستان کی بہاروں نے. کوئی امام زمان ہے نظر نہیں آتا. خبر یہ دی ہے گلستان کی بہاروں نے. کوئی امام زمان ہے نظر نہیں آتا. تو خدا کے بعد فقط آخری امام میرا قریب شہرگ جاں ہے نظر. خدا کے بعد فقط آخری امام میرا. خدا کے بعد فقط آخری امام میرا قریب شہرگ جاں ہے نظر نہیں آتا. ہے اس کی ذات میں عباس اور علی اکبر. ہے اس کی ذات میں عباس اور علی اکبر. وہ ایک جری ہے جواں ہے نظر نہیں آتا. ہے اس کی ذات میں عباس اور علی اکبر. وہ ایک جری ہے جواں ہے نظر نہیں آتا. کیا ہے یاد اسے سیدان خطبے میں. کیا ہے یاد اسے سیدان خطبے میں. وہ ایک فدق کا بیاں ہے نظر نہیں آتا. وہ ایک فدق کا بیاں ہے نظر نہیں آتا. تو وہ میرے ساتھ ہے ہر لمحہ ہر مصیبت میں. یہ صرف میرا گناہ ہے نظر نہیں آتا. وہ میرے ساتھ ہے ہر لمحہ ہر مصیبت میں. یہ صرف میرا گناہ ہے نظر نہیں آتا. خدا کے بعد فقط آخری امام میرا قریب شہرگ جاں ہے نظر نہیں آتا. ہے شمس دل پر میرے اب بھی قبضہ غائب.
ہے شمس دل پہ میرے اب بھی قبضہ غائب، یہ ایک ایسا مکان ہے نظر نہیں آتا۔ اے شمس دل پہ میرے اب بھی قبضہ غائب، یہ ایک ایسا مکان ہے نظر نہیں آتا۔ آنکھوں کے نگینوں کا اجالا ہے عریضہ، آنکھوں کے نگینوں کا اجالا ہے عریضہ، مفلس ہوں مگر میرا سہارا ہے عریضہ۔ ارے جب میں نے دیا نام سکینہ کا حوالہ، عباس نے خدا کے سنبھالا۔ حیدر حیدر جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ آپ یہاں سے ایک عنوان ملاحظہ فرما لیں، اس کا عنوان ہے تبرہ، ملاحظہ فرما لیں۔ حاضر کرتا ہوں بھائی، حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ آنکھوں کے میں تبرہ وہ مظلوم عبادت میں ہوں، سینہ صبر پہ اتری ہوئی آیت میں ہوں، دار پر حضرت میثم کی خطابت میں ہوں، اس لیے آج بھی ہر رخ سے سلامت میں ہوں۔ میری تخلیق ہوئی دشمن زہرا کے لیے، میری تخلیق ہوئی دشمن زہرا کے لیے، میری تخلیق ہوئی دشمن زہرا کے لیے، موت ہوں آج بھی میں بنت ثقیفہ کے لیے، میری تخلیق ہوئی دشمن زہرا کے لیے، موت ہوں آج بھی میں بنت ثقیفہ کے لیے۔ حیف صد حیف کے اپنوں نے رلایا مجھ کو، اور اصلاح کے پردے میں چھپایا مجھ کو، میں تصادم ہوں یہ کہہ کہہ کے ستایا مجھ کو، میں عبادت تھا مگر عیب بنایا مجھ کو، میں عبادت تھا مگر عیب میں جزاک اللہ، میں عبادت تھا مگر عیب بنایا مجھ کو۔ ارے نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا، حق پرستوں نے وہاں ساتھ دیا ہے۔ میں تبرہ ہوں وہ مظلوم عبادت میں ہوں، سینہ صبر پر اتری ہوئی آیت میں ہوں، دار پر حضرت میثم کی خطابت میں ہوں، اس لیے آج بھی ہر رخ سے سلامت میں ہوں۔ میری تخلیق ہوئی دشمن زہرا کے لیے، موت ہوں آج بھی میں بنت ثقیفہ کے لیے۔ چھوڑ کر مجھ کو مصلح پر جبھی کچھ بھی نہیں، چھوڑ کر تبرہ ملاحظہ فرما لیں، چھوڑ کر مجھ کو مصلح پر جبھی کچھ بھی نہیں، ان نمازوں میں اگر میں ہی نہیں کچھ بھی نہیں، بغض میرا ہے تو مکے کی زمین کچھ بھی نہیں، اگر تبرہ ہی نہیں ہے تو کہیں کو اگر تبرہ ہی نہیں ہے۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ میری تخلیق ہوئی دشمن زہرا کے لیے، چھوڑ کر مجھ کو مصلح پر جبھی کچھ بھی نہیں، ان نمازوں میں اگر میں ہی نہیں کچھ بھی نہیں، بغض میرا ہے تو مکے کی زمین کچھ بھی نہیں، گر تبرہ ہی نہیں ہے تو کہیں کچھ بھی نہیں۔ عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے، عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے، عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے، میرے ہونے سے ہی مومن کو سکون ملتا ہے، عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے، میرے ہونے سے ہی مومن کو سکون ملتا ہے۔ قل ہو اللہ میں اور سورہ یاسین میں ہوں، جو ہے خالق کا پسندیدہ اسی دین میں ہوں، میں فرشتوں کی دعاؤں میں ہوں، آمین میں ہوں۔ تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں تلقین میں ہوں، ارے قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے، موت کے بعد یہ مانو گے تبرہ کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے، موت کے بعد یہ مانو گے تبرہ کیا ہے۔ اب آپ آغاز میں ماشاءاللہ
اتنا لاجواب سن رہے ہیں، منزل آنے والی ہے۔ قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے، موت کے بعد یہ مانو گے تبرہ کیا ہے۔ قبر میں جا کے یہ جانو گے، قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے، موت کے بعد یہ مانو گے تبرہ کیا ہے۔ وہ بند جس بند تک کے لیے پورا بند سارے بند کہے گئے، ملاحظہ فرما لیں۔ قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے، موت کے بعد یہ مانو گے تبرہ کیا ہے۔ پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے۔ ملاحظہ فرما لیں ذرا، پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے، 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 کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے۔ چوتھا مصرع ملاحظہ کر لیجئے گا، پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے، کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے۔ ارے پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے، اور عصر عاشور زیارت میں تبرہ۔ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے، کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے، پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے، عصر عاشور زیارت میں تبرہ کیوں ہے۔ دشمن دین کو یہ طعنہ ابتر کیا ہے، دشمن دین کو یہ طعنہ ابتر کیا ہے، دشمن دین کو یہ طعنہ ابتر کیا ہے۔ پہنچا دو بھائی آپ لوگ۔ دشمن پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے، کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے، پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے، عصر عاشور زیارت میں تبرہ کیوں ہے۔ دشمن دین کو یہ طعنہ ابتر کیا ہے، پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر کیا ہے۔ دشمن دین کو یہ طعنہ ابتر کیا ہے، دشمن دین کو یہ طعنہ ابتر کیا ہے، پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر کیا ہے، پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر کیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ۔ آپ سب کی جانب سے یہ جواب، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ بھائی سنیے، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، اور داستاں حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ، اور کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ۔ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، یہ بتاؤ۔ بہت بہت شکریہ بلال بھائی، آپ ایک بار داد دینا سند بن جاتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، داستاں حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ، کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ۔ ارے ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، لاکھ روکو گے تبرہ تو کیا جائے۔
اولیاءوں کے عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، داستہ حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ، کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ، ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، لاکھ روکو گے تبرہ تو کیا جائے گا، لاکھ روکو گے تبرہ تو کیا جائے گا، لاکھ روکو گے تبرہ تو کیا جائے گا۔ کیوں؟ یاد ہے تم کو وہ دربار میں جانا اس کا، اشک برسا کے وہ تحریر دکھانا اس کا، خون کے منبر کی خبر یاد دلانا اس کا، بھول بیٹھے ہو ضمیروں کو جگانا اس کا۔ ارے متحد ہونے کا ہوٹوں کا وظیفہ کیوں ہے، اور عشق حیدر ہے تو پھر عشق ثقیفہ کیوں ہے؟ کیوں ہے متحد ہونے کا ہو لوگ نہیں آتے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ارے آپ نے غور نہیں کیا، پیر پیدا بے شمار بے شمار پیر پیدا بے شمار بے شمار، ارے کیا آواز زندہ باد، کیا بھوت کی آواز، جشن قائم 18 شعبان کو یہ لکھنؤ میں بتایا جائے گا کہ شیخ پورہ میں کیا ہوا تھا۔ ارے ہر قوم پکارے گی، ارے زندہ باد زندہ باد، آگے کا میں وہیں انشاءاللہ۔ ارے کیا کہنے، مولا سلامت رکھیں۔ پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ، بھول بیٹھے ہو ضمیروں کو جگانا اس کا، متحد ہونے کا ہوٹوں پہ وظیفہ کیوں ہے، عشق حیدر ہے تو پھر عشق ثقیفہ کیوں ہے؟ جلدی سے یہ بند بھی سن لیں، عشق حیدر ہے تو پھر عشق ثقیفہ کیوں ہے؟ دونوں شیطان سے اظہار براعت کرنا، جبت و طاغوت پر ہر دور میں لعنت کرنا، ان کے ہر چاہنے والے کی ملامت کرنا، ان کے ہر چاہنے والے کی ملامت کرنا، جب یہ کر لینا تو زہرا کی حمایت کرنا۔ جب تو تاغوت پر ہر دور میں لعنت کرنا، جب تو تاغوت پر ہر دور میں لعنت کرنا، ان کے ہر چاہنے والے کی ملامت کرنا، جب یہ کر لینا تو زہرا کی کیوں، جب یہ کر لینا تو زہرا کی حمایت کرنا۔ کیا نمازوں میں ہے شیطان پر لعنت کے بغیر؟ سر پر قرآن ہے اور وہ بھی طہارت کے بغیر۔ کیا نمازوں میں ہے شیطان پر لعنت کے بغیر؟ آخری منزل احمد تمام، کیا نمازوں میں ہے شیطان پر لعنت کے بغیر؟ سر پر قرآن، سر تورہ اور اتنی خوبصورتی سے دیکھیے کہیں بھی پڑھا جائے، کیا نمازوں میں ہے شیطان پر لعنت کے بغیر؟ سر پر قرآن ہے اور وہ بھی طہارت کے بغیر، سر پر قرآن ہے اور وہ بھی طہارت کے بغیر۔ سر پہ قرآن ہے، نام اصلاح پر یہ دیتے ہو کیسا پیغام؟ آخری بند زحمت تمام، نام اصلاح پہ یہ دیتے ہو کیسا پیغام؟ مبغض حیدر کرار کو کرتے ہو سلام، ارے نسل در نسل شکم میں ہے بھرا مال حرام، نسل در نسل شکم میں ہے بھرا مال حرام، کیسے لے پاؤ گے زہرا کے ستمگار کا نام؟ ارے تم سے امید کہاں، کیوں یہ تقاضا کرنا، خمس کے چور ہو مشکل ہے تبرہ۔ تم سے امید کہاں، کیوں یہ تقاضا، تم سے امید کہاں، کیوں یہ تقاضا کرنا، خمس کے چور ہو مشکل ہے تبرہ کرنا۔ نعرہ حیدری، ہاں تو بس وہی
ہاں بھائی اس کے لیے تھوڑا سا سننے کے چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد، چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد، کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد، حسن یوسف نے زلیخا کو دکھائے ہوں گے، حسن یوسف نے زلیخا کو دکھائے ہوں گے، چاند کے روح پر تیری زلف کے سائے سجاد، حسن یوسف نے زلیخا کو دکھائے ہوں گے، چاند کے روح پر تیری زلف کے سائے سجاد، ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لیں، ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لیں، بیڑیاں آئی ہیں بس چومے گی پائے سجاد، ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لیں، ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لیں، بیڑیاں آئی ہے بس چومے گی پائے سجاد، تو بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے، وعدہ اکبر کرے اور اس کو نبھائے سجاد، بہن سے ملنا، وعدہ اکبر کرے اور اس کو نبھائے، یا اکبر کرے اور اس کو نبھائے سجاد۔ آئیے یہ سے برادر عزیز محترم جناب شمس تبریز صاحب یک کے بعد دیگر ان کو سفر بھی کرنا ہے، آئیے ایک دو کلام اور فرمائیے برادر، ایک کلام کہ آپ کے روبرو برادر عزیز شمس تبریز، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ ہماری فہرست میں یک کے بعد دیگر بچے پہلے وعدہ کریے ان کے سامنے کہ بھیا 2 منٹ، ہمارے پاس حسین اکبر پوری صاحب ہیں، منور جلال پوری صاحب ہیں اور مشہد جلال پوری صاحب ہیں، اور اس کے بعد میرے خود آئیڈیل میرا رول ماڈل برادر عزیز محترم جناب بلال کاظمی آپ کے روبرو ہیں، ان کا آپ کو استقبال کرنا ہے، ان تک پہنچنا ہے۔ آئیے برادر عزیز محترم جناب شمس تبریز ان کے استقبال میں نعرہ حیدری۔ بھائی مولا سلامت رکھے، جناب مولانا علی عباس چھپروی صاحب کو کیا سنجیدہ نظامت ہو رہی ہے، واقعی، اور اختر بھائی خود ابھی ہم سے ذکر کر رہے تھے کہ بے پناہ سنجیدہ نظامت ہمارے آنے سے پہلے، جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ حاضر کر دیتا ہوں کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جلال نہ کرام نہ حیدر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، تو منور جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آرے بس تمام، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے، اے منکر اقرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے